اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عدل. فرمایا ان اللہ یامر، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، عدل و توازن و اعتدال کا حکم دیتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ عدل کس چیز کے اندر ہو، 4 چیز میں نے بتائی کہ بندے کا اپنے خدا کے ساتھ عدل، بندے کا اپنی نفس کے ساتھ عدل، بندے کا اپنی روحانیت کے ساتھ عدل، بندے کا اپنے سے ہٹ کر دوسری مخلوقات کے ساتھ عدل. تو گویا کہ 4 طرح کی مخلوقات ہی دنیا میں نظر آتی ہیں، ان کے ساتھ جب انسان عدل کا رشتہ قائم کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جنت رضی زندگی عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر اس پہ عدل نہیں کرتا، کسی بھی نسبت سے وہ اپنے جسم و جان کو نقصان پہنچاتا ہے، یا یہ اپنے جسم و جان پر اتنا غلبہ کر لیا کہ بہیمت غالب آ گئی، یا روحانیت اتنی غالب کر لی کہ مادیت کو چھوڑ دیا. نہیں، دین اسلام نے ایک ایسا ضابطہ دیا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کر جنگلوں کے اندر چلے جاؤ، بلکہ الربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت ہے. اسی دنیا میں رہ کر ربانی بن کے رہے، اپنے رب کا بندہ بن کے رہے، اسی دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کو یاد کرے. اسی دنیا کے جو ہے وہ جو رنگین خانے کے اندر وہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ وہ اس کی رنگین خانے پہ نگاہ نہیں ہوتی. جیسے خواجہ مجذوب کہتے ہیں دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا چیز ایسی کر اپنی رنگنی میں ایسی لپیٹ لیتی ہے کہ انسان دوسری طرح نگاہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے عدل چاہیے. دنیا کو بالکل منع نہیں کر دیا، بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، اپنے دنیا کا جو حصہ اللہ نے تمہارے لیے اتارا اس کو بھولو نہیں، اس کو حاصل کرو. تمہاری دولت ہے، تمہاری ثروت ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری حکومت ہے، تمہارا عہدہ ہے، تمہاری راحت ہے، یہ دنیا کی جو اللہ تبارک و تعالی حصے تمہارے لیے اتار دیے اس کو بھی حاصل کرو. یہ نہیں کہ نیری عبادت میں لگ جاؤ، یہ نہیں کہ نیری خدمت میں لگ جاؤ، نہیں، بلکہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ.